بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرض اللازم قسمان، اور عرض لازم کی دو قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم یہ ہے ما یلزم تصورہ، کہ لازم ہو اس کا تصور، من تصور الملزوم، ملزوم کے تصور سے، کالبصر للعمی، جیسا کہ بصر عمی کے لیے۔ والثانی، اور دوسری قسم یہ ہے ما یلزم، کہ لازم ہو، من تصور الملزوم واللازم، ملزوم اور لازم کے تصور سے، الجزم باللزوم، لزوم کا یقین، کالزوجیۃ للاربعۃ، جیسا کہ جفت ہونا چار کے لیے۔ فإن من تصور الاربعۃ، اس لیے کہ جو شخص تصور کرے چار کا، وتصور مفہوم الزوجیۃ، اور تصور کرے جفت ہونے کے مفہوم کا، یجزم بداہتاً، تو یقین کر لے گا بدیہی طور پر، ان الاربعۃ زوجن، کے چار جفت ہے، ومنقسمۃ بمتساویین، اور تقسیم ہونے والا ہے دو برابر حصوں میں۔ عرض لازم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ضروری ہو، جیسا کہ بصر عمی کے لیے۔ عمی کے تصور سے بصر کا تصور ضروری ہوتا ہے۔ نمبر دو، ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، جیسا کہ جفت ہونا چار کے لیے۔ جو چار کا اور جفت کا تصور کر لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ چار جفت ہے اور دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ عرض لازم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، کہ لازم ملزوم کے تصور سے جس کا تصور ضروری ہو، جیسا کہ بصر عمی کے لیے، عمی کے تصور سے بصر کا تصور ضروری ہوتا ہے۔ نمبر دو، ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، جیسا کہ جفت ہونا چار کے لیے۔ جو چار کا تصور کر لے، جفت کا تصور کر لے، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ چار جفت ہے اور دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ العرض المفارق، عرض مفارق، اعنی ما یمکن انفکاکہ عن المعروض، یعنی وہ کہ ممکن ہو اس کا جدا ہونا معروض سے۔ ایضاً قسمان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک، ما یدوم عروضہ، کہ دائم ہو اس کا عارض ہونا، للملزوم، ملزوم کے لیے، کالحرکۃ للفلک، جیسا کہ فلک کی حرکت۔ والثانی، اور دوسری قسم وہ ہے ما یزول عنہ، کہ جو اس سے زائل ہو، اما بسرعۃ، یا تو جلدی کے ساتھ، کحمرۃ الخجل وصفرۃ الوجل، جیسا کہ شرمندگی کی سرخی اور خوف کی زردی، او ببطوء، یا سستی کے ساتھ، کالشیب والشباب، جیسا کہ بڑھاپا اور جوانی۔ عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں۔ دائم، یعنی جس کا عروض دائمی ہو، جو شے کو اس کا عارض ہونا دائمی ہو، اور نمبر دو، غیر دائم۔ عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، دائم، جس کا عروض دائمی ہو، جس کا عارض ہونا دائمی ہو، جیسا کہ فلک کی حرکت، یہ فلک کے لیے دائمی طور پر عارض ہے۔ اور غیر دائم، یعنی جس کا عروض دائم نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ سریع الزوال، جو جلدی زائل ہو جائے، اور بطیء الزوال، جو دیر سے زائل ہو۔ سریع الزوال کی مثال، جیسا کہ شرمندگی کے وقت چہرہ کی سرخی اور خوف کے وقت چہرہ کی زردی، اور بطیء الزوال، جیسا کہ بڑھاپا، جوانی، کہ یہ دیر سے زائل ہوتے ہیں۔ عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں۔ دائم، جس کا عروض دائمی ہو، جیسے فلک کی حرکت، فلک کے لیے اس کا عروض دائمی ہے۔ اور غیر دائم، جس کا عروض دائمی نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ سریع الزوال، جو جلدی زائل ہو جائے، اور بطیء الزوال، جو دیر سے زائل ہو۔ سریع الزوال، جیسے شرمندگی کے وقت چہرہ کی سرخی اور خوف کے وقت چہرہ کی زردی، یہ جلدی زائل ہو جاتے ہیں۔ اور بطیء الزوال، جیسے بڑھاپا اور جوانی، کہ یہ دیر سے زائل ہوتے ہیں۔ فصل فی التعریفات، یہ فصل ہے تعریفات میں۔ معرف الشیء، شے کا معرف، ما، وہ چیز ہے، یحمل علیہ، جو شے پر محمول ہو، لافادۃ تصورہ، اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، وہو علی اربعۃ اقسام، اور وہ چار قسم پر ہے۔ الحد التام، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ فالتعریف ان کان، پس اگر تعریف ہو، بالجنس القریب والفصل القریب، جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ، یسمى حدا تاما، اس کا نام رکھا جاتا ہے حد تام، کتعریف الانسان بالحیوان الناطق، جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق کے ساتھ۔ وإن كان بالجنس البعید والفصل القریب او به وحدہ، اور اگر ہو جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ، یا صرف فصل قریب کے ساتھ، یسمى حدا ناقصا، اس کا نام رکھا جاتا ہے حد ناقص۔ وإن كان بالجنس القریب والخاصة، اور اگر ہو جنس قریب اور خاصہ کے ساتھ، یسمى رسما تاما، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے رسم تام۔
وإن كان بالجنس البعید والخاصة أو بالخاصة وحدها، اور اگر ہو جنس بعید اور خاصہ کے ساتھ یا صرف خاصہ کے ساتھ، یسمى رسما ناقصا، اس کا نام رکھا جاتا ہے رسم ناقص۔ مثال الحد الناقص، حد ناقص کی مثال تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق فقط، انسان کی تعریف جسم ناطق کے ساتھ یا صرف ناطق کے ساتھ۔ ومثال الرسم التام، اور رسم تام کی مثال تعریف الانسان بالحیوان الضاحک، انسان کی تعریف کرنا حیوان ضاحک کے ساتھ۔ ومثال الرسم الناقص، اور رسم ناقص کی مثال تعریفہ بالجسم الضاحک، اس کی تعریف کرنا جسم ضاحک کے ساتھ، او بالضاحک وحدہ، یا صرف ضاحک کے ساتھ۔ معرف کہتے ہیں جو شے پر محمول ہو تاکہ شے کے تصور کا فائدہ دے۔ معرف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام کہتے ہیں جو جنس قریب اور فصل قریب سے مل کر بنے، انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ۔ حد ناقص کہتے ہیں شے کی تعریف جنس بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے ہو، جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق کے ساتھ۔ رسم تام کہتے ہیں کہ جو جنس قریب اور خاصہ سے مل کر بنے، انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ۔ اور رسم ناقص کہتے ہیں کہ جو جنس بعید اور خاصہ یا صرف خاصہ سے مل کر بنے، انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق کے ساتھ۔ تو معرف کہتے ہیں جو شے پر محمول ہو تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام کہتے ہیں جو جنس قریب اور فصل قریب سے مل کر بنے، انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ۔ اور حد ناقص کہتے ہیں کہ جو جنس بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب سے مل کر بنے، انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق کے ساتھ۔ رسم تام کہتے ہیں جو جنس قریب اور خاصہ سے مل کر بنے، انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ۔ اور رسم ناقص کہتے ہیں کہ جو جنس بعید اور خاصہ یا صرف خاصہ سے مل کر بنے، جیسے انسان کی تعریف جسم ضاحک یا صرف ضاحک کے ساتھ۔ ولا دخل فی التعریفات، اور کوئی دخل نہیں تعریفات میں، للعرض العام، عرض عام کے لیے، لأنہ لا یفید التمییز، اس لیے کہ وہ فائدہ نہیں دیتا تمییز کا۔ سوال ہوتا ہے تعریف میں عرض عام کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا تعریف سے 2 مقصد ہیں: نمبر 1 شے کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے، نمبر 2 شے معدا سے جدا ہو جائے۔ عرض عام ان میں سے کسی بات کا فائدہ نہیں دیتا، اسی لیے عرض عام کا اعتبار نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے تعریف میں عرض عام کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا تعریف سے 2 مقصد ہیں: نمبر 1 شے کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے، نمبر 2 شے جمیع ما سوا سے جدا ہو جائے۔ عرض عام ان 2 میں سے کسی بات کا فائدہ نہیں دیتا، اسی وجہ سے عرض عام کا اعتبار نہیں ہے۔ فصل، یہ فصل ہے، التعریف قد یکون حقیقیا، تعریف کبھی حقیقی ہوتی ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وقد یکون لفظیا، اور کبھی لفظی ہوتی ہے، وہو ما یقصد به، اور وہ ہے کہ اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے تفسیر مدلول لفظ کے مدلول کی تفسیر کا، کقولہم سعدانۃ نبات، جیسا کہ سعدانہ ایک بوٹی ہے، والغضنفر الاسد، غضنفر شیر ہے۔ وہا ہنا قد تم، اور یہاں پر تحقیق پوری ہو گئی، بحث التصورات، تصورات کی بحث، عن القول الشارح، یعنی قول شارح کی۔ تعریف کی 2 قسمیں، تعریف حقیقی اور تعریف لفظی۔ تعریف حقیقی کا بیان تو ہو گیا کہ جو شے پر محمول ہو تاکہ اس کے تصور کا فائدہ دے۔ تعریف لفظی کہتے ہیں لفظ کے مدلول کی تفسیر کرنا، جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کی جائے، جیسے السعدانۃ نبات، سعدانہ ایک بوٹی ہے، الغضنفر اسد، غضنفر شیر ہے۔ تعریف کی 2 قسمیں ہیں، تعریف حقیقی اور تعریف لفظی۔ تعریف حقیقی کا بیان ہو گیا کہ جو شے پر محمول ہو تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے، اور تعریف لفظی کہتے ہیں جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کی جائے، جیسے السعدانۃ نبات، سعدانہ ایک بوٹی ہے، الغضنفر اسد، غضنفر شیر ہے۔